اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایک عمل منقول ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. اس روایت میں ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے آئے اور آ کر سب سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلے گئے. رکوع میں جانے کے بعد چلتے ہوئے جا کر وہ صف میں شامل ہو گئے. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جو اس طرح بعد میں دوڑتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہوا تھا. اس کی سانس بھی پھول رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دریافت کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ رب العالمین آپ کی خواہش کو مزید دوبالا کرے، خواہش کے اندر اضافہ فرمائے، لیکن دوبارہ ایسا کام نہ کریں. ولا تعد کا جو لفظ ہے اس کو علماء نے لا تعد، لا تعدی یا لا تعدو مختلف طریقوں سے اسے پڑھا ہے، اور ہر ضبط کا ایک الگ الگ معنی ہوگا. بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ ضبط راجح ہے، کسی نے کہا یہ ضبط راجح ہے. خود اس صحابی کے عمل سے جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوڑتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہونے سے منع کیا تھا، لیکن اس رکعت کو شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، کوئی حکم نہیں دیا تھا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز یہ رکعت دہرانے کا حکم دیتا تو وہ خود صاحب واقعہ ہیں. یہ ممکن نہیں تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ رکعت دہرانے کا حکم دے اور وہ بعد میں بھی اگر اسی طرح کا ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے، امام کو رکوع کی حالت میں پائیں اور خود اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کریں. چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ثابت ہے، علی بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کے اندر اس روایت کو بیان کیا، ان کا اپنا عمل، کہ اسی طرح وہ بعد میں مسجد میں داخل ہوتے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتے تو رکوع میں چلے جاتے، لیکن اس رکعت کو شمار کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ رکعت دہرانے کا حکم دیا ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ خود وہ صاحب واقعہ ہو، اللہ کے رسول نے خود انہیں حکم دیا ہو اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس رکعت کو شمار کرتے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے خود ان کا عمل یہ متعین کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک دو حدیث کے بارے میں خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. اس بنا پر جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے تاخیر سے آنے والا شخص دوڑتے بھاگتے ہوئے اس رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ رکعت دہرانی نہ پڑے. تو کیا رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے؟ اس تعلق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور دوسری ایک حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں اس بارے میں تحقیقی طور سے بات رکھنے کی کوشش کروں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے موقع پر مسجد کے اندر داخل ہوئے، سب لوگ رکوع کی حالت میں تھے، یہ سب سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے اور سلام پھیرا، لیکن اس رکعت کو دہرایا نہیں بلکہ اس رکعت کو مکمل طور پر شمار کیا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے موقع پر رکوع میں شامل ہو کر کے اس رکعت کو مکمل کیا، اس کو شمار کیا، لیکن اس کو دہرایا نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم اس رکعت کو دہرا لو، معلوم ہوا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ورنہ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوبارہ اس عمل کو نہ کرتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے کہ کیا اس کی سند صحیح ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کو لانے والے علی ابن حجر فی حدیثہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے، جو لوگ صحیح کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس علت کو دور کریں۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی حمید الطویل نے تدلیس کی ہے، روایت ان سے بیان کی ہے، اور حمید طویل یہ مشہور مدلس ہیں، کثرت سے تدلیس کرنے والے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے۔ تو اصولی طور سے جو لوگ اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ حمید طویل سے سما ثابت کریں۔ اس کی سند میں حمید طویل نے القاسم سے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے پیش نہیں کی ہے، تو اس سے سما کی صراحت پیش کریں یا صحیح شواہد پیش کریں یا صحیح مطابعات پیش کریں، پھر اس کو حسن یا صحیح کا اس پر حکم لگائیں، اس کو صحیح یا حسن کہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حمید طویل کی تدلیس کے بارے میں، مدلس ہونے کے بارے میں دلیل حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتح المبین فی التحقیق طبقات المدلسین صفحہ نمبر 90، اسی طرح سے التقریب کے اندر نمبر ہے 1544، اور ابن طلعت کی فی معجم المدلسین صفحہ نمبر 172 168 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو داخل ہوتے ہی یعنی نماز شروع کر کے رکوع کر اور رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ چل کر صف میں داخل ہو جائیں، ایسا کرنا سنت ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو، لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو یہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد رکوع کرے اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے، اس کو سنت قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 229 اور 532 میں نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اور یہ سنت ہے، تبھی تو اس کو صحیح قرار دیا ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین اس بات کو نہیں مانتے، ہاں جو مقلد ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی سند ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ ابن جریج یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، اور اسی طرح سے اس کی سند کے اندر محمد ابن نصر ابن الحجاز
یہ مجہول الحال راوی ہے، اس کے بارے میں متقدمین محدثین نے توثیق نہیں کی ہے، اس کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک راوی حرملہ ابن یحییٰ کے بارے میں ابو حاتم رازی نے کہا یکتب حدیثا ولا یحتج بہ، کہ اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس کی حدیث سے حجت دلیل نہ لی جائے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 میں، یعنی اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس سے حجت نہ لی جائے۔ یہی بات امام ابو زرع رازی نے بھی کہا ہے یکتب حدیثا ولا یحتج بہ۔ اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34، اور اسی طرح سے امام عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم نے کہا حرملہ ضعیف ہے۔ دیکھیے الکامل فی ضعفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403 میں۔ اور اس سند میں انقطاع بھی ہے۔ ایک علت یہ ہے کہ اس کی سند میں انقطاع بھی ہے۔ دیکھیے شرح العلل لابن رجب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن جریج کا عطا سے جو روایت ہے لم یسمع من عطا، یعنی ابن جریج نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس انقطاع کی بنا پر بھی یہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں التہذیب کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 402 میں۔ اسی طرح سے ابن حجر اور امام دارقطنی نے کہا ابن جریج کے تعلق سے کہ یہ قبیح تدلیس، یعنی سب سے بری تدلیس کرتے تھے۔ دیکھیے تعریف اہل التقدیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 میں۔ اور یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ ابن جریج ان عطا خراسانی سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یعنی ابن جریج نے جو عطا سے روایت بیان کی ہے یہ کلھا ضعیف، کہ یہ تمام کی تمام ضعیف حدیث ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید حوالہ اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319، تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616۔ اسی طرح سے تحفۃ التحصیل فی مراسل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 وغیرہ پر۔ معلوم ہوا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اور یہ رکوع میں شامل ہو کر کے اس رکعت کو شمار کرنا یہ سنت ہے، یہ دلیل میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں غیر ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں مسئلے کو سمجھیں، کیا رکوع میں ملنے سے وہ رکعت شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں راجح قول کے مطابق صحیح دلیل کے روح سے رکوع ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ رکعت کو شمار کرنے کے لیے، رکعت کو مکمل طور پر ہونے کے لیے قیام کا ہونا ضروری ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور یہ دونوں ارکان ہیں، رکن ہیں رکعت کے اندر، نماز کے اندر رکعت کے یہ دونوں رکن ہیں۔ اگر یہ دونوں رکن، دونوں ارکان اگر چھوٹ جاتے ہیں کسی سے تو پھر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ حکم دیا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 756 میں، ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ عام حکم ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے کوئی انفرادی طور پر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھے۔
اگر اس نے کسی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا کہ وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، لہذا رکوع ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس رکعت کو دہرانی پڑے گی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ رکعت مکمل طور پر شمار ہوگی، مکمل طور پر وہ رکعت مانی جائے گی۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب سے میسنجر پر چیٹنگ کے ذریعے جو بات ہوئی، جو گفتگو ہوئی، وہ بھی میں دکھانا چاہوں گا اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے بات ہوئی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ان کی ایک ویڈیو کلپ تھی یوٹیوب پہ 10 منٹ کچھ سیکنڈ کی، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس ٹاپک پر۔ اس کے اندر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ایک تو یہ تھا کہ آپ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور جب سب لوگ رکوع میں چلے گئے تھے تو یہ سب سے پہلے ہی رکوع میں جا کر کے اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے سب میں شامل ہو گئے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ تمہاری خواہش کو، اللہ تمہاری حوصلے کو زیادہ کرے، تمہاری چاہت کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، یعنی وہ رکعت شمار ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار بھی دوسری جگہ پر کیے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں شامل ہو کر رکعت اگر نہیں ہوتی تو دوسرے موقع پر دوسری جگہ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کا عمل کر رہے ہیں اور اس رکعت کو بھی دہرا نہیں رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ نے بیان کی کہ دوسری جگہ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا عمل کیا اور اس رکعت کو دہرایا نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس کی سند کو آپ پیش کریں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسنجر کے اندر چیٹنگ کے ذریعے ہماری بات ان سے ہوئی۔ ہم نے بڑے ادب کے ساتھ لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فاروق صاحب آپ نے کسی ویڈیو میں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس میں ایک حدیث ذکر کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بھی یہ عمل کیا کہ رکوع میں شامل ہو کر اس رکعت کو شمار کیا تھا، دہرایا نہیں تھا۔ اس حدیث کی سند حوالے کے ساتھ پیش کریں تو انہوں نے دیکھیے یہ حوالے کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ علی ابن حجر فی حدیث، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ سند نقل کی ہے اور انہوں نے یہ سند پیش کی۔ ہم نے کہا ان سے کہ کیا اس حدیث کی اسناد کی تحقیق آپ نے کی ہے؟ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی اس کی سند صحیح ہے۔ پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس سند میں حمید طویل راوی کی تدلیس نہیں ہے؟ تو اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ بیچارے عربی میں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک عالم جو ہوتا ہے، حالانکہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، بتاتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو جب ایک عالم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس عالم کو چاہیے کہ اس سوال کا جواب اسی زبان میں دے جس زبان میں وہ سوال کر رہا ہے بندہ۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ یہ عربی میں آپ یہاں سے سوال دینا شروع کر دیتے ہیں،
جبکہ ہم نے 12 ان سے سوال اردو میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حمید طویل کی تدلیس کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے، اور الحسن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ حمید نے الحسن سے عنعنہ روایت بیان کی ہے، لیکن الحسن سے روایت بیان کرنا یہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، یہاں پر ہم نے آگے سوال لکھا کہ یہاں بات حمید طویل کی تدلیس مضر ہے یا نہیں، اس پر نہیں ہے بحث۔ حمید طویل کا مدلس ہونا جب ثابت ہو گیا تو اس کی ان والی روایت اصولی طور سے ضعیف ہوگی جب تک کہ سماع کی تصریح یا صحیح شواہد یا مطابعات نہ مل جائے۔ آپ سماع یا صحیح شواہد ثابت کر لیں، مطابعات ثابت کر لیں، پھر آگے عربی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کا معاملہ محدثین نے کی ہے ان کے ساتھ، حمید طویل کے ساتھ؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حمید طویل نے تدلیس کی ہے، اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ الحسن راوی سے تدلیس انہوں نے کی ہے، تو کیا ان کے علاوہ اور جن سے انہوں نے تدلیس کی ہے کیا وہی معاملہ کسی محدث کسی عالم نے بتلایا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے کسی محدث کسی عالم کے بارے میں کہ اس نے حمید طویل کے بارے میں یہی حکم لگایا ہے، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تدلیس ثابت ہے، اسی طرح سے حسن سے تدلیس ثابت ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہتے ہیں اگر حمید کسی سے بھی تدلیس کرتے ہیں تو وہ تدلیس مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو حوالہ دیا، ہم نے کہا کہ محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1849 میں ایک حدیث ہے دوسرے متن کے ساتھ، اس کے اندر حمید طویل نے ان اسحاق ابن عبداللہ ابن الحارث سے تدلیس کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے، سماع کی صراحت نہیں کی ہے۔ اس کی بنا پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا اور لکھا کہ حمید طویل کی تدلیس کی وجہ سے، سماع ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، اور مدلس ہونے کی دلیل انہوں نے پیش کی طبقات المدلسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں۔ اسی طرح سے ان کی کتاب انوار صحیفہ ہے جس کے اندر صفحہ نمبر 72 ہے، وہاں پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اسی علت کی بنا پر کہ حمید طویل نے اسحاق ابن عبداللہ ابن الحارث سے تدلیس کی ہے۔ تو معلوم ہوا اصولی طور سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے وہ اسی علت کے بنا پر ضعیف قرار دیا ہے کہ حمید طویل نے غیر سے تدلیس کی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، حسن کے علاوہ بھی غیر سے تدلیس کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے، سماع کی صراحت نہیں کی ہے، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف قرار پاتی ہے۔ آگے پھر یہ عربی میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کیا ان سے پہلے کسی نے اس حدیث کو اس علت کے بنا پر ضعیف قرار دیا ہے؟ آپ بتائیے، یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں کہ اگر کسی حدیث کو محدث محقق علت کے بنا پر اصولی طور سے اس کی سند کو ضعیف قرار دیں علت ظاہر کر کے، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ ان سے پہلے کیا کسی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ضعیف نہیں قرار دیتا تو اس کا کیا مطلب کہ وہ حدیث صحیح رہتی؟ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس کو بعد والوں نے تحقیق کر کے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، پہلے لوگوں نے صحیح لکھا تھا لیکن بعد والوں نے اس کی علت کو ظاہر کر کے اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو اصولی طور سے دیکھا جائے تو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم لگایا ہے حمید طویل کی تدلیس کی بنا پر، یہ بالکل صحیح ہے کہ حمید طویل مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں اور ان کی تدلیس ثابت ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ حمید طویل کی
صرف انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تدلیس ہے وہ مقبول ہے، اس کے علاوہ جن سے بھی انہوں نے تدلیس کی ہے، سما کی صحابت نہیں کی ہے، انس روایت بیان کی ہے، وہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اصول کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ہم نے آگے ان کو ایک تنبیہ کی کہ آپ سے بات عربی میں ہو رہی ہے یا اردو میں، اس کا خیال رکھ کر جواب دیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ عربی سمجھنے کی، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس معاملے کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس معاملے میں صحیح نہیں ہیں سمجھنے میں عربی کو۔ اب بتائیے یہاں پر ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ایک آدمی جب ہم سے اردو میں سوال کر رہا ہے تو ہم اس کو اردو میں جواب دیں، لیکن یہاں اپنی یہ عربی دانی جھاڑتے ہوئے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس عربی سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس معاملے کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں سمجھ صحیح نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب کا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے مدینہ یونیورسٹی سے یہ فارغ ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب کی بات کو رکھ دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا انا پرستی ہے، ڈگری پانے کے بارے میں تکبر ہے، یا اسی طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی عربی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، اس بارے میں تکبر ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر تکبر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر عالم کو تکبر جیسی خطرناک بیماری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔